اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں پہ پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے بات چھوڑی تھی کہ نوجوانوں کی تعداد زیادہ تھی، آپ کے شروع کے جو اصحاب تھے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، اسی طرح ہم نے کہا کہ جو معاشی لحاظ سے تھوڑے سے کمزور لوگ تھے وہ زیادہ، اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ اسی قسم کے حالات ان کو نوجوانوں نے ان کو ویلکم کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ آتا ہے۔ اسی طرح جو عام افراد ہیں معاشرے کے، جو بہت زیادہ معاشی طور پہ اسٹیبلش نہیں ہیں، وہ لوگ، کیونکہ ایک معاشرہ جب خراب ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے اندر ان برائیوں کو، اسٹیٹس کو رکھنے کے جو خواہش ہوتی ہے وہ زیادہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو زیادہ اسٹیبلش ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا تو ہم ایک اسٹیبلش زندگی گزار سکیں گے، جبکہ وہ لوگ جن کو تک حقوق نہیں پہنچ رہے ہوتے وہ تیار ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک طرح کی زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ انہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جب قریش نے جب یہ دعوت شروع ہوئی اور اس کو آہستہ آہستہ پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی ہے، عشیرتک الاقربون، اپنے جو رشتہ دار ہیں اور جو اپنے قریب کے لوگ ہیں ان کو آپ جا کے یہ ڈر سنائیے اور ان کو یہ اپنی بات، ان کا پیغام پہنچائیے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، جو ایک رواج تھا وہاں پہ کہ اگر کسی خطرے سے لوگوں کو خبردار کرنا ہوتا تھا تو ایک شخص پہاڑ پہ چڑھ کے وہاں پہ موجود رہتا تھا، دیکھتا رہتا تھا دور تک، اپنے اس کا ونٹیج دور تک ہو جاتا تھا، تو اگر کوئی حملہ ہونے والا ہوتا تھا تو وہ آگاہ کر دیتا تھا، تو لوگ تیار ہو کے آ جاتے تھے اپنے اسلحے کے ساتھ اور پھر مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو آپ نے اسی یا صباحا، دیٹ یہ جو ہے وہ الفاظ تھے جو وہ شخص کہا کرتا تھا جو کہ وارن کرنے والا ہوتا تھا۔ تو یہی الفاظ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگ اکٹھا ہو گئے کہ بھئی یہ کوئی آفت آنے والی ہے، کوئی حملہ ہونے والا ہے۔ تو جب وہ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے یہ اپنے جو لوگ تھے ان سے بتانا شروع کیا، ان کو کہا کہ بھئی وہ جو پوری ہے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اگر پیچھے اس کے پہاڑ کے ایک لشکر کھڑا ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو کیونکہ آپ نے لوگوں نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، ہم آپ کی بات تو ضرور مانیں گے۔ تو پھر جو پیغام تھا اللہ تعالیٰ کا جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچایا، اس دن سے، اس قیامت سے، اس کے بارے میں کہ جب حساب دینا ہوگا، تو لوگوں نے سنا بڑے انہماک سے اور بڑے غور سے، کیونکہ ایک سچے آدمی کی بات جس کو وہ بہت ہائی اسٹیٹس دیتے تھے۔ ایک ابو لہب تھا کمبخت، جس نے آپ کی بات کے اوپر یہ کہا کہ یہ لعنت ہو اس کے اوپر، کیا تم نے ہمیں یہ بات اعوذ باللہ کہنے کے لیے، سننے کے لیے یہاں بلایا تھا؟ اس کے بعد یہ ایک اور دفعہ آپ نے کوشش کی کہ اپنے رشتہ داروں کو ایک دفعہ کھانے پہ مدعو کیا، وہاں اپنے بات شروع کی، وہاں پر بھی ابو لہب نے جو ہے ان کی بات نہیں ہونے دی اور اس کی مذاق میں اس کو اڑا دیا، اور وہ جو افیکٹو طریقے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرنا چاہ رہے تھے، پہنچانا چاہ رہے تھے، اس کو اس کی راہ میں اس نے رکاوٹ کی۔ اسی لیے پھر وہ دیکھتے ہیں، اور پھر اس کی بیوی نے، اس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کے راہوں میں کانٹے ڈال دینا اور یہ سب جو کیا، تو وہ جو سورہ لہب کا پورا سلسلہ ہے کہ جس طرح کا عذاب اس کو ہو رہا ہے۔ تو یہ مخالفت پھر اب شروع ہوئی ہے قریش میں۔ ہم یہ بھی ایک بات آتی ہے کہ کچھ سالوں تک، 3 سال تک جو ہے یہ دعوت سیکریٹلی چلتی رہی، جو لوگ مسلمان ہو گئے وہ بس چھپ چھپ کے رہتے تھے اور اوپنلی دعوت نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے، مثلاً خالد مسعود صاحب نے، انہوں نے اپنی جو سیرت پہ کتاب لکھی ہے، یہ امین حسن اصلاحی کے شاگردوں میں سے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو قریش کا جو پورا ایک نظام تھا ٹرائبس کا، وہ اتنے کنیکٹڈ تھے کہ یہ ممکن نہیں تھا، ان کی آپس میں شادیاں ہوئی تھیں، رشتہ داریاں تھیں، یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کو سیکریٹ رکھا جا سکے۔ بہرحال یہ کسی حد تک تو کچھ واقعات ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ اگر مکمل طور پہ یہ سیکریسی میں نہیں چل رہی تھی، اس کے کچھ پہلو یا کچھ جو اس کے آسپیکٹس تھے وہ یقیناً خفیہ رکھے گئے تھے، اور کچھ لوگوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا بھی تھا، خاص طور پر جو لوگ، ایک آدھ واقعہ آئے گا جو ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے حساب سے جو واقعہ آتا ہے، جس میں جو صاحب جب وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہ
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعوذ باللہ قتل کا ارادہ کر کے وہ تلوار لے کے چلتے ہیں، تو راستے میں وہ جو شخص ان کو ملتا ہے، مسعود، کیونکہ میں نام بھولتا ہوں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شخص ایمان لایا ہوا تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، عمر کو پتہ نہیں تھا کہ وہ مسلمان، تو ان کو انہوں نے کہا کہ بھئی، تو انہوں نے بھی بڑی حکمت سے بچ جائے اس کی کہ اپنے طرف سے استعمال کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، انہوں نے کہا کہ تم جا کے پہلے اپنے گھر کو تو دیکھ لو، تمہاری بہن بھی ایمان لے آئی ہیں، تمہارے بہن بھی ایمان لے آئے ہیں، تو پھر وہ عمر کو ایک طرح سے ڈائیورٹ کر دیا انہوں نے، اور وہ پورا قصہ ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن یہاں پہ بات کہنے کی ہے کہ کچھ لوگ ضرور ایسے تھے جنہوں نے اپنا ایمان جو ہے وہ بہت واضح نہیں کیا تھا، تو کسی حد تک یہ ایک سیکریسی کا ایلیمنٹ تھا جو شروع کی دعوت میں تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک بات پہنچا رہے تھے جس طریقے سے بھی سیکرٹ انداز میں بھی۔ بعد میں ایک دارالارقم ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک مسجد، اور وہیں پہ عمر جب جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود تھے اور ان کے قتل کے ارادے سے اسی طرف جا رہے تھے۔ تو دارالارقم جو تھے وہ ایک طرح کی ایک مسجد تھی، وہ پہلی مسجد تھی جہاں مسلمان اکٹھا ہو کے عبادت کیا کرتے تھے۔ اب یہ بھی ساری چیزیں دیکھیں، موسیٰ کے بارے میں ہم نے کہا کہ تمہیں اور موسیٰ کے اندر وہ جو بائبل کی جو ورسز ہم نے کوٹ کی تھی، ڈیوٹرانومی کی 15 چیپٹر 15 کی 15 اور 18، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ ایسا نبی آئے گا جو موسیٰ کی جو موسیٰ کے اوپر جو کچھ گزری اس کی طرح کا ہوگا، اس کی لائکنگ تک سملیرٹی ہوگی۔ بہت سی چیزیں سملر ہیں، آپ نے حکومت قائم کی، آپ نے دعوت میں آپ کو کامیابی ہوئی، اسی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی۔ آپ اس میں ایک اور سملیرٹی یہ بھی اس میں شامل کر لیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات ہیں جس میں ان کو کہا کہ بھی کچھ گھر مقرر کر لو بنی اسرائیل کے اپنی عبادت کے لیے، اور اس کی قبلہ اس کے اندر مقرر کر لو، تو یہ مسجد کے قیام کی طرف تو۔ اسی طرح دارالارقم میں مسلمانوں کا پہلی وہ جگہ سیکریسی میں ایک طرح کی قائم ہوئی تھی جہاں پہ لوگ جمع ہو کے اور وہ عبادت کر لیا کرتے تھے، اور جو کچھ بھی عبادت کے طریقے سے وہ بھی آہستہ آہستہ پھر واضح ہونے لگے۔ جو وحی آئی ہے اس کے بعد مزمل کی وحی آئی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی اس میں پھر جو تہجد کی نماز تھی وہ شروع میں جو تھی وہ ضروری تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو ہمیشہ ہی وہ فرض رہی ہے اور وہ پڑھتے رہے ہمیشہ، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی رات کا کچھ حصہ جاگنا جو تھا وہ ضروری تھا، وہ فرض تھا اس زمانے میں، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اور پھر بعد میں جب نماز کے دیگر احکام آئے ہیں تو اس میں اور تفصیلات آئی ہیں، پھر 5 نمازیں فرض ہو گئیں اور وہ نفل میں شامل ہو گئے۔ اِنَّا نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَىٰ مُقِيلًا، کہ تم یہ رات کو جاگا کرو اے نبی تاکہ تمہارے اندر وہ طاقت اور وہ ہمت پیدا ہو سکے کہ جو آگے تم میسج لے کے جانے والے ہو اس میں جو تمہارے سامنے پریشانیاں آئیں گی اس کے مقابلے کے لیے تم کو تیار کرنا مقصود ہے۔ تمہاری ٹریننگ جاری ہے، جو شروع سے پہلے دن سے شروع ہوئی وہ آخر تک جاری رہی، اور اسی طرح ہمارے لیے بھی ہمارے لیے علم کا حاصل کرنا، اپنے آپ کو ٹرین کرنا، ریفریش کرنا ہمیشہ ضروری ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ آپ نے سیکھ لیا تو بس کافی ہے، وہ ساری زندگی کے لیے ہماری تذکیر ہے، یہ ذکر ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ سنت جو ہے، یہ قرآن جو ہے، اس کا بار بار سنانا، پڑھنا، ان واقعات کو سمجھنا، یہ تذکیر ہے، یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو anyway یہ مسلمانوں کی یہ شروع کی جو حالات تھیں وہ یہ تھیں کہ ہم نے دیکھ لیا کہ جو شروع کے مسلمان جو تھے ان کے اندر جو کمزور لوگ تھے، خاص طور پہ اب قریش نے شروع میں تو یہ جو قبائلی جو حمیت جو ان کے اندر تھی اس کی وجہ سے وہ ڈرتے تھے کہ اگر ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے والے کسی شخص کو کوئی نقصان پہنچائیں گے، اس کے باوجود کہ وہ اسلام پر ایمان لے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے، لیکن جو وہ دوسرا قبیلہ ہے وہ پھر آپ کے خلاف وہ بدلہ لے گا آپ سے، تو یہ جو بدلے کا جو ریونج کا ایک قبائلی نظام میں ہوتا ہے وہ چیزوں کو روکے ہوئے تھا، ایک طرح سے تھامے ہوئے تھا۔ تو صحیح ہے، کچھ نہ کچھ سیکریسی کا ایلیمنٹ تھا، اور کچھ ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ لوگ شرما شرمی میں ڈر کے مارے ایک دوسرے قبیلے سے وہ اس کو تھوڑا بہت اس کی یعنی ٹالریٹ کر رہے تھے ایک حد تک۔ تو اسی طرح یہ اب باتیں پھیلتی چلے گئیں، ہر قبیلے میں، ہر خاندان میں کسی کا باپ مسلمان ہے تو بیٹا مسلمان ہو گیا، کوئی کسی کی ماں مسلمان ہو گئی، یہ ساری چیزیں چل رہی تھی، غلام مسلمان ہو گئے۔ تو یہ آہستہ آہستہ یہ دعوت اب پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ دور شروع ہو رہا ہے جب کہ اب قریش نے اس کو سیریسلی لینا شروع کر دیا۔ اسی وقت ہم کچھ اور دیگر واقعات کا بھی جائزہ لے لیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔